بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث اور تاریخ و سیرت کی کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ قرب الہی اور رضائے خداوندی کے حصول کا سب سے آسان اور معروف ترین ذریعہ انفاق فی سبیل اللہ اور جذبہ سخاوت ہے۔ قرآن کریم کی تصریحات کے مطابق راہ خدا میں خرچ کیے گئے ایک ایک دانے کا بدلہ اور اجر و ثواب 700 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ کامیاب مومنین کی صفات کے تذکروں سے لے کر رزق کی برکت، سکون قلب و جاں، مسرت و سرور اور نیکی کے اعلیٰ درجے کے حصول کو راہ خداوندی میں مال حلال خرچ کرنے اور سخاوت کا عملی مظاہرہ کرنے سے مشروط کیا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، وطن عزیز پاکستان کا نصف سے زائد حصہ اگست 2022 کے حالیہ دنوں میں آنے والے تباہ کن سیلاب کی زد میں ہے۔ قوم سسک رہی ہے، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو سیلاب کی بے رحم لہروں میں مرتا دیکھنے والے بلک رہے ہیں، جنہیں اپنے جگر گوشوں کی لاشیں بھی نہ مل سکیں۔ اپنے مال و دولت، مویشی و جانور، فصلیں اور باغات کے اجڑ جانے کے ساتھ ساتھ اپنے رہائشی مکانات کو تنکوں کی طرح بہتا ہوا دیکھنے والے لوگ گمسم، ششدر، بے یار و مددگار، بھوکے پیاسے اور تباہ حال سڑکوں کے کنارے کھلے آسمان کے نیچے ہماری امداد کے منتظر ہیں۔ سب سے خوش آئین بات یہ ہے کہ سیلاب میں اجڑ جانے والوں کی بحالی کے لیے پاکستانی قوم کے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ کے اہل دل، امیر و غریب، بچے بوڑھے جوان، مائیں بہنیں اور بیٹیاں بغیر کسی مذہبی یا لسانی تفریق کے جس فراخ دلی اور سخاوت کا عملی مظاہرہ کر کے سخیوں کے امام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب و اہل بیت اور اولیاء امت کی سچی اطاعت و محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، جس کی مثال کئی دہائیوں تک آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ کے طور پر تابندہ و درخشندہ رہے گی۔ پاکستان کے کونے کونے اور بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں نے تن کے لباس سے لے کر کھانے پینے کی اشیاء، خیموں، نقدی اور دیگر امدادی سامان اپنے سیلاب زدہ بھائیوں کی بحالی کے لیے پیش کر کے واقعی ثابت کر دیا کہ ہم اس محبوب کل جہاں کے امتی ہیں جنہوں نے اپنی 63 سالہ دنیاوی حیات طیبہ میں کبھی بھی اپنے در پہ آنے والے کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا، اور ہم ان صحابہ و اہل بیت کے سچے عاشق ہیں جن میں سے کسی نے گھر کی دیواروں پہ جھاڑو پھیر کر سارا سامان اسلام اور اسلام کی قیادت کے قدموں میں ڈال کر خود ٹاٹ کا لباس پہن لیا تھا، کسی نے گھر کا آدھا سامان اور کسی نے ساری رات ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے حاصل ہونے والی ساری آمدن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دی تھی۔ کچھ تو وہ بھی تھے جنہوں نے سامان سے لدی سینکڑوں سواریاں دینے کے ساتھ ساتھ ہزاروں درہم اور دینار بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال کر جنت خرید لی تھی۔ وہی تو تھے جنہوں نے مسلمان غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ مدینے والوں کے لیے میٹھے پانی کی کنویں ہزاروں درہم کے بدلے خرید کے وقف کر کے جنت کی خوشخبری رحمت عالم کی زبان سے حاصل کی تھی۔ انہیں بھی دنیا کبھی نہیں بلا سکتی جنہوں نے اپنے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھرنے کے لیے خود اپنے بیوی بچوں سمیت پوری رات بھوکے گزار لی تھی۔ محترم سامعین کرام، آج میری قوم نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ہم تو ان اہل بیت کے ماننے والے ہیں جنہوں نے سارا دن روزہ رکھنے کے باوجود شام کو ساری روٹیاں سوالی کو دے کر خود پانی سے روزہ افطار کر کے ثابت کر دیا کہ محمد کے اہل بیت، ان کے سچے غلام، خود تو بھوک پیاس اور برداشت کر سکتے ہیں مگر در پہ کھڑے سوالیوں کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا کرتے۔ میں اپنی سخی اور احساس رکھنے والی غیرت مند قوم سے اپیل کروں گا کہ ہمارے بینک بیلنس، پلاٹس، کاریں، کوٹھیاں، بنگلے، قیمتی سامان، مہنگے فونز اور سامان سے بھری الماریاں اگر آج کسی کے کام نہ آ سکے تو کل ہمارے بھی کام نہیں آئیں گے۔ ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ آج ہمارے بھائی، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور معصوم بچے مشکل میں ہیں۔ اللہ کریم ان سب کی مشکلات کو آسان فرمائے اور اہل پاکستان کے اس جذبہ سخاوت کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔